ہشام نے کہا، علی تو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ خدا نے علم غیب میں کسی کو اپنا شریک نہیں کیا، پس ان کا یہ دعویٰ کیسے صحیح تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں سب درج ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کہ جس غیب پر ہم نے تمہیں مطلع کیا ہے تم اس سے علی کو ضرور آگاہ کر دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد قرآن جمع کریں اور وہی ان کو غسل و کفن دیں، کوئی غیر پاس نہ آئے۔ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم پر اور میری ازواج پر حرام ہے کہ میری شرمگاہ پر نظر کرو۔ علی علیہ السلام کے سوا دوسرے کسی کو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ علی کا مال ہے۔ علی میرے قرض کا ادا کرنے والا ہے اور میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا، علی میرے بعد کافروں سے تعویل قرآن پر مقابلہ کریں گے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی سے زیادہ کوئی تنازعات کا بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں، وہی تم سب کے معاملات میں قاضی ہونے چاہیے۔ اور عمر ابن خطاب نے اسی وجہ سے چند بار کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پس اس قول سے عمر نے حضرت علی علیہ السلام کے علم کی گواہی دی۔ یہ سن کر ہشام نے سکوت کیا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے یہاں چلے آنے سے میرے اہل و عیال سخت پریشان ہوں گے، چاہتا ہوں کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ ہشام نے کہا، بہت اچھا، آپ آج ہی تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر ہشام کی سلطنت کے رعب کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ علیہ السلام نے حق بات کہنے سے ذرا پس و پیش نہیں کیا۔ خاصان خدا سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ ہشام نے آپ علیہ السلام کو بلایا تو اس غرض سے تھا کہ اپنی سلطنت کی شان و شوکت دکھا کر کچھ رعب ڈالے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسا کلام کرنے سے روکے جو اس کے مفاد سلطنت کے خلاف ہو، لیکن امام علیہ السلام کی حق گوئی اور تقدس کا کچھ ایسا رعب اس پر چھایا کہ زبان سے سوائے تعریف کے اور کچھ نہ نکل سکا۔